صرف ایک چادر ڈال دو، جب تک وہ پھٹ نہ جائے دوسری چادر مت ڈالو۔ مسئلہ یہی ہے جی، کیونکہ مزار پہ چادر چلانا مکروہ ہے، صرف ایک کی اجازت ہے شناخت کے لیے، علامت کے لیے، ایک اجازت ہے۔ جیسے کہ کتابوں پہ غلاف چڑھانا منع ہے، قرآن پہ اجازت ہے کہ ایک غلاف چڑھا سکتے ہیں آپ، جی، تاکہ امتیاز رہے۔ امتیاز۔ کتابوں میں کتاب اللہ الگ دکھے تو مردوں میں قبرستان میں ولی اللہ الگ دکھے، ایک واہ۔ چادر کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، یہ کاروبار ہے اللہ۔ اور عوام کا پیار ہے، سجاد نشین کا کاروبار ہے۔ ایک مولوی کی میں سن رہا تھا تو اس نے کیا کہا، کہتا ہے ذرا سوچیے کہ ایک مزار پہ چادر چڑھی ہو، جب تک وہ چادر پھٹ نہ جائے دوسری چادر نہ چڑھائی جائے۔ سن رہے ہیں نا، جب تک وہ چادر پھٹ نہ جائے دوسری چادر۔ تو اس ایسے مولویوں سے کہنا چاہوں گا، وہاں کے لیے تم مسئلہ بتا رہے ہو، اپنے لیے کب بتاؤ؟ کیا بات ہے حضرت، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ تو وہاں حاجت نہیں، وہاں حاجت نہیں، تو اب بتاؤ، شریعت نے بتایا ہے ایک آدمی کے لیے حاجت کے لیے جو کپڑے۔ ایک مولوی کی میں سن رہا تھا تو اس نے کیا کہا، کہتا ہے ذرا سوچیے کہ ایک مزار پہ چادر چڑھی ہو، جب تک وہ چادر پھٹ نہ جائے دوسری چادر نہ چڑھائی جائے۔ سن رہے ہیں نا، جب تک وہ چادر پھٹ نہ جائے دوسری چادر۔ تو اس ایسے مولویوں سے کہنا چاہوں گا، وہاں کے لیے تم مسئلہ بتا رہے ہو، اپنے لیے کب بتاؤ؟ کیا بات ہے حضرت، بہت اچھے، سبحان اللہ۔ تو وہاں حاجت نہیں، وہاں حاجت نہیں، تو اب بتاؤ، شریعت نے بتایا ہے ایک آدمی کے لیے حاجت کے لیے جو کپڑے حاجت اصلیہ کے ہوتے ہیں، ٹھنڈی کے کپڑے، گرمی کے کپڑے اور عید جمعہ وغیرہ کے کپڑے، اس طرح سے چند کپڑے گنائے اور فرمایا ان کے علاوہ چوتھا کپڑا حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اللہ اللہ۔ حاجت اصلیہ سے۔ اب ان مولویوں سے پوچھو تمہارے پاس صرف 3 ہی جوڑے ہیں؟ کیا بات ہے حضرت، حق ہے، حق ہے۔ صرف 3 ہی جوڑے ہیں، یا گرمیوں کے مان لو 3 جوڑے، سردیوں کے مان لو 3 جوڑے، 6 جوڑے مان لو؟ کیا تمہارے پاس اتنے ہی ہیں؟ حاجت اصلیہ میں جتنے کپڑے آتے اتنے ہی ہیں، حاجت اصلیہ میں صدری نہیں ہے۔ صدری پہن کے کیوں آتے ہو؟ حاجت اصلیہ میں جبہ نہیں ہے، کیوں آتے ہو پہن کے؟ حاجت اصلیہ میں شیروانی نہیں ہے، کیوں پہن کے آتے ہو؟ جلسے میں جانے کے لیے ٹوپی الگ، پگڑی الگ، امامہ الگ، جبہ الگ، کرتا الگ اور رومال الگ، یہ سب الگ الگ سجا کے رکھے ہو، تہ در کے رکھے ہوئے ہو۔ مزار پر چادر چڑھائی جائے تو ایک کے علاوہ نہ ہو، ایک کے علاوہ نہ ہو، جب تک پھٹ نہ جائے اس پر دوسری چادر نہ چڑھائی جائے۔ تو ان مولویوں کو بھی پائجامے کو دیکھے ہو اور کہو جب تک تیرا پائجامہ پھٹ نہ جائے۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے حضرت، حق ہے۔ للکار ہے، للکار ہے، شیر ہندوستان۔ اور سنیے، اسی مولوی کی بات سن رہا تھا، معاذ اللہ، اہل حق کے بارے میں یہ کہتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہے، رسول اللہ قسم کے مولوی یہ رد کرتے ہیں، وہابیوں دیوبندیوں کو برا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، ویسا کہتے ہیں، بدتہذیبی کرتے، بدتمیزی کرتے ہیں، بھونڈے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ وہ مولوی تقریر کر رہا ہے، یہ تقریر ہے، یہ اصلاح ہے، یہ بھونڈے لفظ نہیں ہے۔ کہہ رہا ہے کہ لوگ ایسا کپڑا پہنتے ہیں، شرٹ چھوٹی ہوتی ہے، پینٹ ڈھیلی ہوتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ اوپر چڑھ جاتی ہے، پینٹ نیچے آ جاتی ہے اور دبئی تک دکھتا ہے۔ ارے بے وقوف نہ، ہم تیرے لیے اگر یہی جملہ کہیں کہ جب تک تیرا کپڑا پھٹ نہ جائے اور دبئی تک نہ دکھے نہ بدل۔ حق ہے، حق ہے حضرت، حق ہے۔ للکار ہے، للکار ہے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، فیضان غازی پیا، فیضان غازی پیا، فیضان بہرائچ شریف، دم مدار۔ اب جو مولوی کہے ایک چادر کے علاوہ دوسری چادر نہ چڑھاؤ، تو تم کہنا جتنی حاجت اصلیہ میں جتنے کپڑے ہیں اس کے علاوہ جتنے کپڑے تمہارے پاس ہیں سب غریبوں میں بانٹو۔ حق ہے حضرت، حق ہے۔ اس کے علاوہ کپڑا جب سلاؤ، جب پھٹ جائے اور دکھنے لگ جائے، سطرے عورت کھل جائے،
भाई तब कपड़ा सिलाना और दर्जी जो हो उसको भी बता दो कि पहले चेक कर लेना उसका कपड़ा फटा है या उससे पहले सिलवाने आ गए। मजार पर चादर चढ़ाई जाए तब कहते हो जब तक फट ना जाए दूसरी चादर न चढ़ाई जाए, तो तेरी भी चक्की जब तक फट ना जाए दूसरी बाजार से ना